بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بہت پہلے بھی قومی یکجہتی کی بات کی تھی۔ کرونا کے معاملات ہمارے سامنے آنے کے بعد کرونا پر ہی ہماری بات ہوتی رہی ہے۔ آج بھی کرونا کا معاملہ ایک گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اس کو نمٹنے کا انتظام بھی کر رہی ہے، لوگ کسی حد تک تعاون بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کر رہے، لیکن اس کرونا کی آفت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاست بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم، آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے۔ نیب پورے جوبن کے ساتھ معاملات کو چلا رہا ہے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کس حد تک ہمیں جانا چاہیے تھا؟ کیا اس وبا کا مقابلہ مل کر کرنا چاہیے تھا، یا یہ صرف حکومت کا ہی مسئلہ تھا کہ اس نے ہی اس کو نپٹنا ہے؟ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نیب کو خصوصی طور پر چیئرمین نیب کو شاید احساس ہی نہیں ہے کہ ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ان کی سرگرمیاں پوری طرح چل رہی ہیں، کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ اس حالات میں ہم نے سمجھا کہ کسی ایسی شخصیت سے بات کی جائے جو درد دل رکھتی ہو۔ تو آج میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جو چیف ایڈیٹر ہیں، اینکر ہیں اور پاکستان کے ممتاز دانشور ہیں، اور ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں ہمیں کرونا سے نپٹنا ہے وہاں یہ سیاسی طور پر اکٹھے رہنا چاہیے، یا ہمیں اس طرح لڑتے لڑتے معاملات کو لانا چاہیے؟ آئیے ہم شامی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس جس طرح کی ابتلا ہے یا وبا ہے یا آزمائش ہے یا افتاد ہے، اس کا صحیح ادراک ہم اجتماعی طور پر کر نہیں پائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور معاشرے کے جو پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے، اور جو لوگ کاروبار زندگی معطل ہونے سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہم ایک قوم کے طور پر ایکٹ کرتے، اور وزیر اعظم پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی رہنماؤں کو اور NGOs کو طلب کرتے اور ایک قومی پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا، اور مختلف جو لوگ تھے یا تنظیمیں تھیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی۔ کوئی میڈیکل کے معاملات دیکھتا، کوئی راشن کو دیکھتا، کوئی پسماندہ طبقات جو ہیں ان کی مدد کے دوسرے ذرائع جو ہیں ان پہ غور کرتا، کوئی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں اور ان کو ایک ان کے ڈسپلن ان کے لیے تجویز کرتا۔ تو ایک سب مل کر ایک قومی ایجنڈا بناتے اور ایک قوم کے طور پر ایکٹ کرتے اور ایک ثبوت دیتے اپنی اجتماعی زندگی کا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، پوری معیشت تلپٹ ہو کر رہ گئی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر شے جو ہے بدل کر رہ گئی ہے، اور کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو خطرہ ہے اس سے ہم کس طریقے سے اور کس وقت عہدہ برا ہو سکیں گے اور مکمل طور پر اس سے نکل سکیں گے۔ تو ایسے میں جو اجتماعی رد عمل تھا وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور ہمارے مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی اس کا احساس نہیں کر پا رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نیب جو ہے وہ اسی طریقے سے نوٹس جاری کر رہی ہے، اور برسوں پرانے معاملات جو ہیں
उनकी बुनियाद पर रेफरेंस दायर करने के सोचे जा रहे हैं। लोगों को तलबियाँ हो रही हैं। मीर शकीलुर रहमान साहब जो हैं, एक बरसों पुराना मुकदमा जो एक प्राइवेट नौयत का था, उसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कानून जो है उसकी कालक ऐसी है कि 40-45 रोज़ से वो अभी तक सुपुर्द ज़िंदा है। इसी तरीके से आप देखिए, हर शख्स को मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा इलाज के लिए बाहर गए हैं और इस वक्त जो कोरोना के मामलात हैं उसकी वजह से वो यहाँ आ भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद मीर शकीलुर रहमान साहब के हवाले से उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है और नैब ने एक नोटिस जारी किया, फिर दूसरा जारी किया और अब उनको इश्तहारी करार देने की ख़बरें जो हैं सुनाई जा रही हैं। तो ये जो सारा हमारा मजमूई रवैया है और हमारे जो मुख्तलिफ़ अदारे हैं वो जिस तरीके से मामलात कर रहे हैं वो एक बहुत ही हौसला शिकन मामला है। उससे एक मायूसी फैली है। अगर हुकूमत जो है और हमारे वज़ीर आज़म लीडरशिप प्रोवाइड करते और सबको यकजा कर देते और जो मुतनाज़ा सियासत है उसको बालाए ताक रख दिया जाता, 2-4-6 महीने के लिए उसमें उलझने की बजाय एक कौमी एजेंडा तय करके उसके मुताबिक पेशकदमी की जाती, आज मंजर यकीनन मुख्तलिफ होता। ना ताजर इस तरीके से चीख रहे होते, ना डॉक्टर इस तरीके से हाथ जोड़ रहे होते, ना उलमा जो हैं वो इस तरीके से अपनी दुनिया बसा रहे होते और ना ही हमारे आम लोग जो हैं उनको अपने इस तरीके से रोटी रोज़ी के लाले पड़े होते। अगर हम कौम के तौर पर इस चैलेंज को कबूल करते तो एक बड़ा अच्छे तरीके से हम इससे निपट सकते थे और कौम बड़ी मुत्तहिद होकर इससे बरामद हो सकती थी और एक नई दुनिया जो है वो तामीर की जा सकती थी। लेकिन अफसोस ये है कि अब तक के जो मामलात हैं और जो अब तक की कार्रवाइयाँ हैं उससे ये लगता है कि ये मौका जो है वो भी हाथ से निकल गया है। हमने शामी साहब के ख्यालात सुने। मैं समझता हूँ कि बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने हमारे सामने सारी सूरत रखी है। मैं दुआगो हूँ पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए कि इस मुसीबत से हमारी जान छूटे और हम मिलजुल कर एक सोच के साथ इस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे चैनल मुनीर अहमद खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।